حضرت بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک روز زمین کا احوال دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا، وہ کف آب کس سے پیدا ہوا ہے؟ فرمایا، پانی کی موج سے۔ پھر پوچھا، موج کس سے بنی ہے؟ فرمایا، پانی سے۔ پھر پوچھا، وہ پانی کس سے نکلا ہے؟ ایک دانہ مروارید سے۔ پوچھا، مروارید کس سے ہے؟ فرمایا، تاریکی سے۔ تو میں نے کہا، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، زمین کو قرار کس سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوہ کاف سے ہے۔ کوہ مطلب ہے پہاڑ، کاف ایک جگہ کا نام ہے۔ کوہ کاف یہ کس سے بنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، زمرد سبز سے بنا ہے، اور آسمان کا سبز رنگ اس کے عکس کی وجہ سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بلندی کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوہ کاف کی بلندی 500 سال کی راہ جتنی ہے، اور گرداگرد اس کے کتنا؟ تو فرمایا 2000 سال کی راہ ہے۔ اور کوہ کاف کے پار کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں۔ اور 7 زمینوں کے بعد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام انہی فرشتوں کی تسبیح سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اژدھا ہے، اس کی لمبائی 2000 برس کی راہ ہے، اور سارے عالم اس کے حلقہ میں ہیں۔ تو میں نے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات کو سورہ نازعات آیت نمبر 32 میں اللہ بیان کرتا ہے، والجبال ارساها، اور پہاڑ اس نے گاڑ دیے۔ اسی طرح سورہ ہجر آیت نمبر 19 میں میرا رب پہاڑوں کے متعلق فرماتا ہے، اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ تو اسی طرح زمین کو استحکام دینے کے لیے پہاڑوں کے بارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں میرا اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اسی طرح المستدرک حاکم حدیث نمبر 3840 میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھینچ دیا اور پہاڑوں کے ساتھ اس کو مضبوط کیا گیا ہے، کیونکہ پہاڑ زمین پر فخر کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7ویں زمین پر کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، فرشتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ 6ٹھی زمین پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان اور فرزندان شیطان۔ 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری پر جانور وہ جو نقصان پہنچائیں، اور دوسری زمین پر پریو آسیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمین پیدا فرمائی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7ویں زمین کے نیچے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک مچھلی کے مہرے پشت پر ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور اس کی گہرائی 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے۔ اسی مچھلی کا ذکر مستدرک حاکم حدیث نمبر 3840 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور ہوا کا ذکر سورہ ذاریات آیت نمبر 42 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ یہ وہی ہوا ہے، اور یہ ہوا تاریکی دوزخ پر ہے، اور دوزخ ایک آسمانی پتھر پر ہے، اور وہ آسمانی پتھر ایک فرشتے نے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے،
اور وہ فرشتہ تاریکی پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ تاریکی پر اور تاریکی ہوا پر ہے، اور ہوا قدرت خدا سے معلق اور اس کی قدرت بے پایا ہے، اور ذات و صفات اس کی نقصان اور زوال سے منزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو حکم ہے کہ وہ ہر لحظہ تصدیق و تعظیم کریں، اور اگر وہ اس سے تھوڑا سا بھی غافل رہے تو پھر فور تجلی خدائے شانہ سے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کیے، اس کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا، جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ اتوار اور سوموار یعنی کہ یکشنبہ اور دوشنبہ کو زمینیں پیدا فرمائیں، منگل اور بدھ یعنی کہ سہشنبہ اور چہارشنبہ کو پہاڑ، درخت اور زمین کی کل چیزیں اور موجودات پیدا فرمائی۔ اسی طریقے سے جمعرات اور جمعہ یعنی کہ پشنبہ اور جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور آفتاب، مہتاب اور سب ستارے پیدا فرمائے۔ جمعہ کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو جمع کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعہ کے اختتام پر ہوئی، اور قیامت بھی اسی دن ہوگی، اور ہفتے کو اللہ تعالیٰ نے سارے کام ختم فرما کر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ ہفتہ کو عربی میں یوم سبت کہا جاتا ہے۔ یوم سبت کا مطلب ہے ختم کرنے کے۔ اللہ پاک نے یہ سارا کام 6 دن میں کیا، جیسے کہ سورہ قوف آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، جیسے سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ بس جان لیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ وہ 1000 مخلوقات کو بھی ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں جلدی نہ کریں اور صبر کریں، بے شک صبر کنجی ہے کشادگی کی۔